علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اہل محبت کا درود حضور خود سماعت کرتے ہیں، محبت سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات ببرکت کے لیے ہے۔ وہ کریم کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور ارض و سماوات کا مالک بھی ہے، اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر پیار فرمانے والے رب کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، رسول محتشم، جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں، میرے اور آپ کے حضور آقا کونین، نانا حسنین، معصوم آمینہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا خلوص پیش کرتے ہیں۔ سرکار قبول فرمائے۔ آج شمسی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس آخری مہینے کا آج یہ آخری دن ہے، اور کل جب سورج طلوع ہوگا تو ہمارا کیلنڈر سال کے عنوان کے اعتبار سے تبدیل ہو چکا ہوگا، اور سال کی جو گنتی سورج کے حساب سے ہم یاد رکھتے ہیں وہ گنتی بھی بدل چکی ہوگی۔ الغرض اللہ تعالی آنے والے نئے سال میں ہم سب کو خیر اور برکت نصیب فرمائے۔ آنے والے لمحات جو اللہ ہم سب کی زندگی میں لائے، وہ لمحات ایسے ہوں کہ ان لمحات میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے قریب رہ سکیں، ہمیں حضور یاد آئیں، ہمیں ان لمحات میں ایمان کی تقویت ملے۔ اس امید کے ساتھ آج چند اہم گزارشات آپ کی بارگاہ میں اسی عنوان سے پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلاء کلمت الحق کی توفیق عطا فرمائے اور حق ہماری زبان پر جاری اور ساری فرمائے، اور ہمیں حق قبول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ مسلمان مختلف مواقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد کا سلسلہ پیش کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں پر شادی ہو، کہیں نکاح کی تقریب ہو تو وہاں بھی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح کہیں پر اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو وہاں پر بھی مبارکباد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی انداز میں اگر جمعہ کا دن تشریف لے آئے تو مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اسی طرح ہماری زندگی میں مختلف مثالیں اور بھی موجود ہیں۔ عید کا دن آ جائے، کوئی تہوار آ جائے تو انسان ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی انسان کسی کو مبارکباد دیتا ہے تو اس کا بنیادی معنی یہ ہوتا ہے کہ مبارکباد دینے والا حقیقت میں وہ سامنے والے کو مبارک یعنی برکت کی دعا دے رہا ہے۔ تو مبارک کا مین یہ ہے کہ جیسے آسان انداز میں کہ برکت کی دعا دی جائے۔ اب اگر کسی نے جمعہ مبارک یہ لفظ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں جو سید الایام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص عنایات جمعے کے دن رکھی ہیں، ویسے تو سارے دنوں میں ہی اللہ کی عنایات ہیں، لیکن خاص جمعے کے دن جو عنایات ہیں
اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائے. تو جمعہ مبارک کا یہ مطلب ہو گیا. اسی طرح اگر کوئی بچے کی ولادت پر مبارکباد دیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے, اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے سعادت کا ذریعہ بنائے, اس بچے کی فرما برداری ایسی ہو کہ خاندان میں آپ کا نام بھی اونچا ہو, اور اسلامی معاشرے میں اس بچے کے ذریعے سے آپ کا نام کے خیر کے اندر مزید اضافہ ہو جائے. اچھا, اسی انداز میں جب ہم کسی کو بھی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں تو اصل حال میں ہم اسے خیر کی اور برکت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات سمجھ جب ہمیں آ گئی تو بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اب نیا سال جو کہ وہ شروع ہونے والا ہے اور جو 2021 شمسی سال ہے وہ ہم سے چھوٹنے والا ہے. آج جب سورج غروب ہوگا تو یہ سال 2021 کا آخری سورج ہوگا. اس کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو وہ 2022 کا ایک نیا سورج ہوگا. لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اس طرح کے نہ جانے کتنے سورج غروب ہوتے چلے گئے اور کتنے نئے سورج طلوع ہوتے چلے گئے. تو آج کا دن اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے, آج کا دن محاسبے کا دن ہے. ہم سب اپنی زندگی میں غور اور فکر کی عادت کو لے کر کے آئیں. ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب پچھلے سال خوشیوں کے حالات اور لمحے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے تھے اور سال بدل رہا تھا, 2021 کا سورج طلوع ہونے والا تھا, تو اس وقت ہماری زندگی کی کیفیت کیا تھی؟ اس وقت ہمارے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ اس وقت ہمارے نیک اعمال کی کیفیت کیا تھی؟ اس وقت ہمارے پاس جو سرمایہ تھا حقیقت میں وہ اللہ کی محبت کا سرمایہ ہے. جو ہمارے پاس سرمایہ تھا وہ حضور کی محبت کا سرمایہ ہے. اس وقت کیا کیفیت تھی اللہ کے ساتھ ہماری محبت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی. اور جب اب یہ سال ختم ہو رہا ہے تو ابتدا میں جو کیفیات تھیں, کیا اختتام پر ان کیفیات میں اضافہ ہوا ہے یا وہ کیفیات وقت کے ساتھ ساتھ سرد پڑتی چلی گئی؟ یاد رکھیے گا کہ ہر ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی یہ انتہائی ضروری ہے. کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے, کسی بھی انسان, کسی بھی فرد اور کسی بھی ذات کی انفرادی یا اجتماعی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر آڈٹ ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو, محاسبہ ہو, پوچھ گچھ ہو اور حساب کتاب رکھا جائے کہ ہم گھاٹے کا سودا کرتے رہے یا ہمارے ادارے نے یا خود میری ذات نے کوئی فائدہ بھی اٹھایا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, جہاں پھر محاسبہ نہیں ہوتا, جہاں حساب کتاب نہیں ہوتا, وہ یار زندگی بھی کوئی زندگی ہے, وہ ادارہ بھی کوئی ادارہ ہے کہ جس کے نفع اور نقصان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. تو وہ ادارہ کبھی نہ کبھی ایسے موڑ پر آ ہی جاتا ہے کہ اس ادارے کو ختم کرنا پڑ جاتا ہے. وجہ کیا تھی کہ اس کے نفع اور نقصان کا کوئی شمار ہی نہیں کیا گیا تھا, اس کے نفع اور نقصان کا کوئی حساب ہی نہیں رکھا گیا تھا. بس ایک ڈگر پر وہ ادارہ چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے کہ میاں بس زندگی گزر رہی ہے, اس کو گزرنے دیا جائے. تو ہر انسان کی جو انفرادی زندگی ہے وہ انفرادی زندگی بھی نفع اور نقصان کے اعتبار سے اکاؤنٹیبلٹی کو چاہتی ہے. اگر زندگی میں محاسبہ ہی نہ ہو کہ ہم سال کے آغاز میں کہاں پر کھڑے تھے اور سال کے اختتام پر ہم کہاں پر کھڑے ہیں, آپ اگر ایک انسانی زندگی کے اندر موجود جو اس کی ضروریات ہیں, جو معاشرتی ضروریات ہیں, انسان اس کا حساب تو لگاتا ہی ہے. جیسے آج کل دسمبر کا اینڈ چل رہا ہے, آج 31 دسمبر ہے, تو جب بزنس مین جو ہمارے دوست احباب ہیں ان سے ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں حضرت
آج کل ذرا مصروفیت کا معاملہ ہے، تھوڑی سی جماعت کے اندر بھی سستی ہو رہی ہے، تھوڑی سی نماز میں بھی سستی ہو رہی ہے، اور ملاقاتوں میں بھی سستی ہو رہی ہے۔ آج کل تو وقت ہی نہیں مل پا رہا کہ ہم اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں۔ آج کل تو ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نہیں مل رہا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ میاں یہ دسمبر کے اینڈ میں یہ کون سی فکر تھی جو آپ کو آپ کے گھر سے بھی دور کیے ہوئے تھی؟ آپ اگر ادارے میں ہیں، آفس میں ہیں، اپنے چیمبر میں ہیں، اپنی دکان پر ہیں، تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ادارے کو، آفس کو، چیمبر کو، اپنے بزنس کو دے رہے ہیں، تو اس کے من سے آواز آئے گی حضور سال کا اینڈ ہو رہا ہے نا، تو یہ آڈٹ میں کر رہا ہوں یا آڈٹ میں کروا رہا ہوں، اگر میں اکاؤنٹیبلٹی یا حساب کتاب محاسبہ یہ نہ کروں تو پھر حضور مجھے پتا کیسے چلے گا کہ سال کے آغاز میں کہاں کھڑا تھا اور سال کے اختتام پر میں کہاں پر موجود۔ تو انسان اگر اپنی دنیاوی زندگی کو بھی دیکھے تو وہ اتنا عقل مند تو ضرور ہے کہ وہ اپنے کام کا محاسبہ کرتا ہے، وہ اپنی اسٹیٹمنٹس نکالتا ہے، اور ان کو غور سے دیکھ کر وہ اس بات کے اوپر پھر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوگا تو میں نے اپنے کاروبار کا، میں نے اپنے بزنس کا، میں نے اپنی تجارت کا، میں نے اپنے ادارے کا کس طریقے سے ایسا استقبال نئے سال کا کرنا ہے کہ میرا ادارہ پھر سے کامیابیوں کی سمت گامزن ہو جائے۔ جو کوتاہیاں ہیں، جو نقصان ہیں، جو کمی ہے، جو کہیں سستیاں ہیں، جو کہیں کاہلی ہے، جو کہیں غفلت ہے، وہ کسی طریقے سے بھی میرے ادارے سے دور ہو جائے، میری دکان سے دور ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے پیش نظر دنیا کا مفاد ہوتا ہے، اس کے پیش نظر اپنے دنیا کے مفاد ہیں، اپنی ذات کے مفاد ہیں۔ تو جب انسان اتنا عقل مند ہے تو پھر اس انسان کو اتنا عقل مند بھی ہونا چاہیے کہ میاں یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، ایک نہ ایک دن تو اس زندگی کی شام بھی کہیں کونے پر ڈھلی جائے۔ یہ زندگی سدا تو نہیں رہنی، نہ یہ بادشاہی سدا رہنی ہے، اور ایک نہ ایک دن تو ایسا آنا ہے، ہم سب نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ تو حضرت انسان اپنی زندگی کا محاسبہ وہ کیوں نہیں کرتا؟ اپنی زندگی کے شب و روز کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتا؟ اگر ہماری زندگی میں ہمارے اعمال کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کے لیے اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے ایماندار انسان ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سال کے آغاز میں ایمان کے حوالے سے کہاں پر موجود تھے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سال کے اختتام پر میرے ایمان کا لیول کہاں سے کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی گزارش وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ 2021 یہ وہ سال ہے کہ اس میں پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہوئی، ایئرپورٹس کے اوپر پروازیں بند ہو گئیں، جہاں ہر وقت چہل پہل ہوا کرتی تھی وہ اسٹیشنز بھی بند کر دیے گئے۔ وہ جگہیں کہ جہاں پر مسافر بیٹھ کر ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا انتظار کرتے تھے، وہ انتظار گاہیں بھی ویرانی کا سما پیش کر رہی تھی۔ تجارت کے جو مقامات تھے ان پر بھی لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ کاروباری دنیا کے لوگوں نے بتایا کہ اس سال تجارت میں بڑا خسارہ ہوا ہے، خریدار نہیں ہے، مال خریدنے کے لیے سرمایہ نہیں ہے۔ اچھا، اور لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہر ایک نے اپنا محاسبہ کیا، دکاندار ہے تو اس نے بھی کیا، اگر وہ جاب پرسن ہے تو اس نے بھی اپنا محاسبہ کیا کہ کتنے گھنٹے مجھ سے کام لیا گیا اور کتنے گھنٹوں کی مجھے سیلری دی گئی۔ سب نے اپنا محاسبہ کیا تو کوئی اس نتیجے پر پہنچا ہوا تھا کہ میاں کاروباری دنیا کے حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور میرے سرمایہ میں کمی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی جاب پرسن تھا تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ یار ہم سے تو 1 مہینے کی سیلری ہمیں نہیں دی گئی، اور وہ سیلری بھی پھر وعدہ کر لیا گیا، آج تک وہ 2-2 ہزار روپے کر کے دی جا رہی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے دی جا رہی ہے۔
اور کئی اداروں میں تو سیلری دینا تو سیلری نہ دینا یہ تو ایک الگ بات ہے، اداروں سے ملازمین کو فارغ کر دیا گیا، کیونکہ سیٹ صاحب اتنے ملازمین کا بوجھ وہ فری کے اندر پال نہیں سکتے تھے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ساری دنیا نے اپنی اس روش کے اوپر اپنی زندگی کو 2021 میں آگے بڑھایا، اور سب یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ سرمایہ میں یا تو کمی ہو گئی ہے یا پھر سرمایہ میں اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سارے انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے مختلف ہے نا، کسی کے یہاں اضافہ ہوا تھا، کسی کے یہاں کمی ہو گئی تھی، لیکن ایک خوشگوار حیرت نہیں ہوتی آپ کو کہ جو انسان سرمایہ میں اضافے کے لیے وہ سال ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتا اور چھٹے مہینے میں ہی وہ نقصان کا اور نفع کا جو تناسب ہے اس میں غور و فکر کر رہا تھا، وہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو میں تو 1 مہینے کے لیے گھر پر موجود تھا، جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو میں تو جب ملازمت سے عارضی طور پر فارغ کر دیا گیا تو میں گھر میں بالکل فارغ تھا، میرے پاس تو وقت ہی وقت تھا، اور ایسے وقت میں جب میرے پاس گھر میں تنہائی تھی تو یہ خوبصورت ترین لمحہ میں زندگی کا بنا سکتا تھا۔ میں اس لمحے کو اگر جینا چاہتا تو میں جی سکتا تھا۔ میں اس لمحے میں کہ جب میں جاب پرسن نہیں تھا، جب میں دکان پر نہیں جا رہا تھا، میں ان لمحات میں اپنی نالج میں اضافہ کر سکتا تھا۔ کتابیں تو محتاج نہیں لاک ڈاؤن کی۔ اس انسان نے یہ نہیں سوچا کہ اگر مجھے 2 سورتیں یاد تھیں زبانی اور میں اس کو نماز میں پڑھتا تھا تو ان 2 مہینوں کے اندر میں 4 سورتیں اور یاد کر لیتا۔ اگر مجھے 10 سورتیں یاد تھیں تو میں ان 10 سورتوں میں اور اضافہ کر کے اس کو سورۃ القدر تک 20 سورتوں تک لے کر آ جاتا اور مجھے قرآن کی 20 سورتیں یاد ہو جاتی۔ مجھے اگر دعائے قنوت یاد نہیں تھی، میں دعائے قنوت کے بجائے مختصر کوئی دعائے معصورہ پڑھ لیا کرتا تھا، کیونکہ مفتی صاحب نے فتویٰ تو ارشاد فرما دیا تھا جو میری سماج سے ٹکرا گیا تھا کہ میاں آپ یہ بھی دعا پڑھ کے کام چلا سکتے ہیں، تو میں تو ہمیشہ وہی دعا پڑھتا رہا۔ تو میرے پاس تو فراغت کے لمحات 2021 میں آئے تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ میں نے اپنے دین میں کیا اضافہ کیا، میں نے اپنے اعمال میں کیا اضافہ کیا، میں نے اپنے حفظ میں کیا اضافہ کیا۔ اگر کوئی مطالعہ کرنے والی شخصیت ہے، اس نے اگر 100 کتابیں مطالعہ میں رکھی ہوئی تھی تو اس نے کتنی کتابوں کی تکمیل کر لی؟ وہ کون سی کتاب تھی جو ان فراغت کے لمحات میں پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پڑھ لی تھی؟ تو اگر ہم اس طرح کا محاسبہ اپنی زندگی میں ہم نہیں کرتے تو مجھے آپ کہنے دیجئے کہ یہ کس ڈگر پر ہم سب کی زندگی جا رہی ہے، جہاں محاسبے نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ادارے ہوں، شخصیات ہوں، ذوات ہوں، اگر محاسبہ نہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو پھر وہ ذوات، وہ شخصیات، وہ ادارے تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا 2021 کا جو یہ سورج اس وقت زوال کی جانب گامزن ہے اور پھر وقت مغرب یہ غروب ہو جائے گا، تو سمجھ لیجئے کہ ساتھ ساتھ یہ جاتے ہوئے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ پچھلے سال کی جو کوتاہیاں ہیں وہ اپنی زندگی سے دور کر دیجیے، پچھلے سال کی جو غفلتیں ہیں وہ اپنی زندگی سے تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیجیے۔ یعنی یہ سال ہمیں پیغام دے رہا ہے، امید نو کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت پر امید رکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے اور کامل ایمان کی طرف اپنے آپ کو گامزن کر دیجیے۔ اور یہی امید افزا رحمت اور برکت اور خیر والی دعائیں یہی ہمارا سہارا ہے۔ انشاءاللہ رب نے چاہا تو 2022 کا جو سال ہے
وہ بھی خیر اور عافیت کے ساتھ گزرے گا. میں تو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نہیں مل سکا اس کے بارے میں اپنے آپ کو گھلانے کے بجائے جو آپ کو حاصل تھا اس کی طرف آپ دیکھیے. اچھا، بعض لوگ برکت کا مطلب نہیں سمجھ پاتے، بیچارے وہ زندگی میں الجھے رہتے ہیں، وہ برکت کا معنی نہیں سمجھ پاتے. کیونکہ انسان نے جو پہاڑا یاد کیا ہوا ہے، وہ پہاڑا تو یہی ہے نا کہ 2 اور جمع 2 4 ہوتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ 2 کے اندر 2 آپ اگر ایڈ کر دیں تو پھر آگے جواب 4 آتا ہے، پھر وہ 2 نہیں رہتا، وہ پھر 4 ہو جاتا ہے. تو جب ہم نے یہ دنیاوی حساب اور یہ کتاب سارے سیکھے ہیں نا، تو اسی حساب اور کتاب کے مطابق زندگی کو بس ایسے آگے بڑھا رہے ہیں. آج آپ کو بتاؤں برکت کیا ہوتی ہے. میں مثال پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے فہم کے بات قریب ہو جائے. ایک شخص کے 10 بیٹے ہوں، بتائیے اس شخص کی خاندانی وجاہت کیسی ہوگی؟ بولیے سبحان اللہ. ٹھیک ہے، 10 بیٹے ہیں اور بیٹے ہیں اور وہ 10 ہیں اور ایک ہی نکاح سے ہیں. آئے ہائے، اس کی وجاہت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے یہاں 4 بیٹے ہوں تو دنیا رشک کی نظر سے دیکھتی ہے، اور جس کے 10 بیٹے ہوں. اچھا، اب یہ دنیاوی قاعدہ ہے کہ ہم عددی اکثریت کو سمجھتے ہیں کہ یار اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا ہوا ہے. یہ اللہ کا اس پر کیا ہے؟ بولیے، کرم ہے. عددی اکثریت یہ کرم کو ظاہر نہیں کرتی، یہ برکت کو ظاہر نہیں کرتی. اب اس کا میں ایک دوسری جانب کی طرف آپ کی توجہ لے کے جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس شخص کے 10 بیٹے ہیں لیکن فرمانبردار کوئی بھی نہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ عددی اکثریت تو ہے، لیکن ان والدین کا سکون کتنا غارت ہوگا کہ جس کی 10 اولادیں ہوں لیکن ایک اولاد بھی ان کو جھک کر سلام نہ کرتی ہو، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ متحرک نہ ہوں، ان کی بات ماننے کے لیے اولاد کے پاس ٹائم ہی کوئی نہ ہو. تو ایک جانب یہ ہے کہ عددی اکثریت تو ہے لیکن اس اکثریت کے اندر خیر نہیں ہے، برکت نہیں. برکت کیا ہوتی ہے؟ خیر کیا ہوتا ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا بیٹا ایک ہو لیکن فرمانبردار ایسا ہو جیسے اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل عطا فرمائے تھے. خیر یہ ہے، سعادت یہ ہے، رب کی جانب سے برکت یہ ہے کہ اولاد ایک ہو لیکن ہو ایسی کہ جب اس کو دیکھا جائے تو ماں باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں، دل بھی روشن ہو جائے. اس کو کہتے ہیں خیر، اس کو کہتے ہیں برکت. تو اللہ سے آپ جب بھی طلب کیجئے تو کبھی بھی عددی اکثریت کا سوال نہ کریں بلکہ اللہ سے برکت کا سوال کریں. ہم جس کو برکت سمجھ رہے ہیں وہ شاید عددی اکثریت ہے. اے اللہ اتنا عطا کر دے. ہو سکتا ہے کہ اتنا مال آپ کے پاس آنے کے بعد آپ کی رات کی جو نیند ہے نا وہی ختم ہو جائے. اب آپ فکر کے اندر اپنی زندگی گھلانے لگ جائیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیکس والے اداروں سے میرے پاس کال آ جائے، ان کے آفس میں مجھے طلب کر لیا جائے. میاں مال اپنے ساتھ آفتیں بھی تو لے کر آتا ہے نا، مال اپنے ساتھ سوالات بھی تو لے کر آتا ہے. اور اگر آپ چلیں دنیا کے سوال سے بچ بھی گئے اور مال جمع کر لیا تو قیامت کے دن میزان عمل تو لگنا ہے. اگر حلال کا مال ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام کا مال ہے تو میاں حرام کا حساب نہیں ہوتا، حساب تو حلال کا ہوتا ہے کہ کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اور پھر اس مال جو نعمت تھی تمہارے لیے کیا تم نے اس پر شکر بھی ادا کیا تھا؟ تو حساب تو حلال کا ہے. حرام کے لیے تو سیدھا سیدھا رب کریم اور رب جبار اور قہار کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ تو جہنم کا ہے. اگر مال کما بھی لیا، زیادہ کما لیا اور حلال ذرائع سے کمایا تو پھر آخرت کا حساب تو ہے نا. اللہ اکبر. پھر اس حساب میں کیا ہم پورا اتر سکتے ہیں؟
وہ دنیا کی عدالت یا دنیا کے آفس یا دنیا کے دربار تو نہیں ہے کہ جہاں پر منشی کو خرید لیا جائے یا جج کو خرید لیا جائے یا منصف کو خرید لیا جائے. وہ بارگاہ تو وہ ہے کہ جب فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، تو میاں کسی کی زبان سے آواز ہی نہیں نکل سکے گی. اللہ اکبر، ساری زبانیں خاموش ہو جائیں گی. تو اس بارگاہ کو تو ہم خرید بھی نہیں سکتے، وہاں تو ہم کسی کو دھول آنکھوں میں جھونک بھی نہیں سکتے. تو پھر حلال کا جب اتنا سخت حساب ہے تو پھر کثرت کی طلب اور تمنا کرنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برکت کی طلب کریں. اے اللہ تو ہمیں خیر کثیر عطا فرما، زیادہ برکت نصیب فرما، تھوڑے مال میں زیادہ برکت نصیب فرما. ہم خیر اور برکت کی مثالیں ہم سمجھ رکھے ہیں کہ ہم کسی شے کو کیا خیر جانتے ہیں، کسی شے کو برکت سمجھتے ہیں. تو اسی طرح ایک اور مثال علماء باعمل نے بیان فرمائی ہے. انسان ظاہر ہے وہ کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے، اس کو بڑی لذت آتی ہے جب اس کو لذیذ نوالا ملتا ہے. اور اگر ایک ہی دسترخوان کے اوپر مختلف اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہوں تو ماشاءاللہ لذت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. وہ کھانا آپ کے منہ میں آنے سے پہلے ہی آپ کو لذت دے رہا ہوتا ہے، آپ دیکھ کر ہی اپنا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن 10 اقسام کے کھانے آپ کے دسترخوان پر چن دیے جائیں اور جب آپ ڈائننگ ٹیبل پر تشریف فرما ہوں تو ساتھ میں ڈاکٹر کا پرسکرپشن رکھ دیا جائے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ میاں آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے، آپ صرف ڈبل روٹی کھا سکتے. آپ بتائیے، آپ نے تو اللہ یہ سمجھا تھا کہ مجھے بڑا دسترخوان لگے گا تو میاں یہ برکت ہے. برکت ہے تو کہاں گئی برکت؟ اس کے مقابلے میں ایک وہ غریب بندہ ہے جس نے دن بھر مزدوری کری، محنت کری، رات میں جب گھر پر گیا تو گھر والوں نے دال پکائی ہوئی تھی، دوپہر کی روٹی تھی، اسی کو گرم کر کے پیش کر دیا گیا، تھوڑا سا مکھن لگا دیا گیا، تھوڑی سی چٹنی بنا دی گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس غذا سے اپنے پیٹ کو بھرا، اللہ کا شکر ادا کیا. اور جب سونے کے لیے گیا تو بڑی عجیب بات ہے، جیسے ہی اپنی کمر کو اس نے بستر پر لگایا ہے سکون کی ایسی وادی میں غرق ہو گیا. ایسے سکون کے لمحات اس کو ملے کہ اس کو نیند آنے میں تو 2 منٹ بھی نہیں لگے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ اتنا زیادہ ہو گیا، جن کے پاس انواع اور اقسام کے کھانوں کی لسٹ اتنی بڑی ہو گئی، لیکن جب وہ اپنے بستر پر جاتے ہیں تو انہیں رات کے آخر لمحوں تک نیند نہیں آتی. حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے، حضرت کوئی وظیفہ بتا دو کہ ہمیں سکون مل جائے کرے، ہمیں رات کو جلدی نیند آ جائے کرے. تو میاں یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہنے لگے وہ ایک گولی کھائی جاتی ہے. میں نے کہا وہ سکون کی گولی تو نہیں ہے، وہ تو آپ کے جو خیالات ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کے تصورات ہیں، جو دماغ سے گزرتے ہیں، وہ تو ان کو معاف کر دینے والی گولیاں ہوتی ہیں، سکون تو نہیں ہے. تو سکون کہاں سے لائیں؟ برکت کہاں سے لائیں؟ خیر کہاں سے لائیں؟ تو یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر بستیوں والے ایمان لاتے، سب سے پہلی بات کس کی کری ہے؟ ایمان کی ہے. اس کا مین یہ ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت. اگر بستی والے ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ضرور ان پر آسمان سے برکتوں کا دروازہ کھول دیتے، ان کی زمین برکتوں سے بھر جاتی. تو میاں اندازہ لگائیں یہ برکتیں اترتی کہاں سے ہیں؟
جب انسان کے پاس ایمان کی اکملیت ہوتی ہے، انسان کے پاس کوئی ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ جس جذبے کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ لمحات انسان کی زندگی سے چلے جاتے ہیں اور وہ غفلت کا مارا بن جاتا ہے، اللہ اکبر، تو برکتیں اس کے رزق سے اٹھا دی جاتی ہیں، برکتیں اس کے مال سے اٹھا دی جاتی ہیں، برکتیں اس کی اولاد سے اٹھا دی جاتی ہیں، برکتیں اس کے وقت سے اٹھا دی جاتی ہیں۔ یہ برکتیں تو آسمان اور زمین کا جو بادشاہ ہے اس کی بارگاہ سے نازل ہوتی ہیں۔ ہم برکتوں کا پرسکرپشن کہاں سے لے کر آئیں؟ کوئی ڈاکٹر ہمیں نسخہ برکت کا لکھ کے نہیں دے سکتا۔ اگر یہ نسخہ ہمیں کوئی دے سکتا ہے تو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرو، اور پھر ساری زندگی اس اقرار کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ہر وقت اس بات کا خیال تمہارے دل میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس رب کی نگاہ مجھ پر ہے، میرے اعمال اس کے سامنے ظاہر ہیں۔ تو جب انسان خوف کے عالم میں اور پھر رب سے امید کے عالم میں زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، تو میاں یہ نسخہ برکت ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ فرمایا پھر آسمان سے اس کے لیے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک قرآن مجید سورۃ الاعراف کی آیت کا اقتباس آپ کو پیش کیا۔ امید ہے آپ اس سال کے اختتام پر اس آیت کو اپنی حرز جاں بنائیں گے، اور اگر برکت چاہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو برکتیں نازل فرماتا ہے اس کی رضا کے کام کریں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارا جو نوجوان وہ اہل مغرب کی تقلید میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا سیلیبریشن کا موقع ہو تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے بھی کچھ بڑے ہیں، میری اپنی بھی ایک تہذیب ہے، میری اپنی بھی ایک ثقافت ہے، میں اس تہذیب، اس ثقافت اور اس تمدن کا خواہاں ہوں، اس کے مطابق میں زندگی گزارتا ہوں، میری اپنی ایک پہچان ہے، میری اپنی ایک شناخت ہے، دنیا میں کسی نام سے جانا جاتا ہوں، دنیا میں کسی نام سے پہچانا جاتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ۔ ہمارے معاشرے کا نوجوان وہ اہل مغرب کی تقلید میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ وہ اپنی شناخت کو بھولتا جا رہا ہے، اپنی پہچان کو بھولتا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں، میری قوم کون سی ہے، اور میری شناخت کوئی 50-60 سال پرانی ہے، یا پھر میری شناخت کا تعلق اس دور سے ہے کہ جس دور میں مدینے والے مصطفیٰ جی رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیلیبریشن کا جب موقع آتا ہے تو میرا نوجوان یہ دیکھنے کے بجائے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، انہوں نے کس طرح سے سیلیبریشنز کی ہیں، انہوں نے کس طرح سے خوشیاں تقسیم کری ہیں، بانٹی ہیں، وہ یہ دیکھنے کے بجائے وہ اہل مغرب کی تقلید کرتا ہے۔ تو جب اہل مغرب کی تقلید کرتا ہے تو پھر ان کی دیکھا دیکھی جب سال بدلتا ہے تو نیو ایئر نائٹ کے نام پر، تو جس طرح اہل مغرب اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھتے ہیں کہ نہ کوئی اصول ان کی زندگی میں ہے، نہ کوئی قاعدہ ان کی زندگی میں ہے، نہ کوئی ضابطہ ان کی زندگی میں ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل آزاد تصور کرتے ہیں،
اور یوں سمجھ لیں کہ مذہب کے اصولوں سے آزاد تصور کر کے وہ جس طرح سے چاہے اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو جس طرح سے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، میرے معاشرے کا نوجوان بھی شاید اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، تو جس طرح سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں میرے معاشرے کا نوجوان بھی اسی انداز میں سیلیبریشن کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، مغرب کے پیچھے جاتے جاتے یاد رکھیے گا کہ ہم نے غروب ہو جانا ہے، مغرب میں غروب ہے، تو آؤ نا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم سب رخ کریں کہ جہاں پر انسان جب جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے طلوع ہو جاتا ہے، اس کی ذات کو اٹھا دیا جاتا ہے، وہ رب کریم کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یار ایسی کون سی خوشی ہے کہ جس کو آپ سیلیبریشن کر رہے تھے اور آپ کی سیلیبریشن کی وجہ سے ایک زمانہ نقصان کے اندر آیا ہوا تھا، ایک زمانے کو تکلیف ہو رہی تھی، ایک محلہ تھا، ایک گلی تھی، وہ بیچارے تکلیف میں آئے ہوئے تھے۔ یہ کون سی خوشی منانے کا انداز ہے؟ میرے نوجوان نے خوشی منانے کا یہ انداز شاید سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم اپنی موٹر سائیکل سے سلائنسر نکال کر اور اس موٹر سائیکل کی اونچی آواز کر کے سارے محلے میں گھمائیں اور اپنے ملک کی شاہراہوں پر گھمائیں، تیز رفتاری کے ساتھ چلائیں، تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں خوشی منا رہا ہوں۔ اس نوجوان کے انداز کو دیکھیں کہ یہ جب خوشی منانے پر آتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ یار میں تو مسلمان ہوں، میں کون ہوں؟ میں مسلمان ہوں، اور میری زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن جب نیو ایئر کا موقع آتا ہے تو اگر یہ مسلمان شراب کی بوتل کو ہاتھ بھی لگا لے، اللہ اکبر، حضور اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، سرکار اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ شاید یہ سمجھتا ہے کہ خوشی کے موقع پر دین کی اور اسلام کی اور اپنی تہذیب کی، اپنی شناخت کی، اپنی قوم کی اخلاق کی دھجیاں اڑانا، شاید اس کا نام خوشی ہے۔ تو میاں ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں نا، ہم تو خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم تو داتا صاحب گنج بخش علی حجویری کے ماننے والے ہیں۔ یار ہم تو اس سال کے اختتام پر بھی اور آغاز میں بھی اور درمیان میں بھی ہم تو 3 بار قلندر کے مزار پر گھوم کر آئے، ہم تو ان کی درگاہ پر اپنی جبین نیاز اور اپنے دیوانے دل کو وہاں پر گویا مجازن جھکا کر آئے، اور طلب اور عطاؤں کا سلسلہ ہم نے وہاں پر کیا تھا۔ تو میاں پھر یہ جب سال کا اختتام ہو رہا ہے، سارا سال تو میں مسلمان تھا، لیکن سال کے اختتام پر یہ میں نے کس کا دامن پکڑ لیا ہے؟ اب ہم نے غیروں کا دامن پکڑ لیا۔ اب غیروں کا معاشرہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے خوشی کیسے منانی ہے، اب ان اغیار کی تہذیب ہمیں بتائے گی کہ نیو ایئر نائٹ ہم نے کیسے منانی ہے۔ اللہ اکبر، آؤ نا ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں چلیں۔ تو جب ہم دوڑتے دوڑتے حضور کی بارگاہ میں آئے، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ جب نیا سال آئے تو ظاہر ہے اس سال سے مراد ہے تو ویسے قمری سال جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، لیکن جب ہم آمینہ کے لال کی چوکٹ پر آئے تو سرکار نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب نیا سال شروع ہو تو رب سے دعائیں کرتا ہوا نیا سال شروع ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات المصابیح کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں، عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب نیا مہینہ یا نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دعا سیکھتے اور پڑھتے۔ وہ کیا دعا ہے؟ فرمایا اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام۔ صحابہ تو یہ دعا کرتے، اے اللہ اس سال کو، اس مہینے کو ہماری زندگی میں اس انداز میں داخل فرما کہ ہمیں ظاہری طور پر بھی امن نصیب ہو، ہمیں ظاہری طور پر بھی سلامتی عطا ہو،
اور اے اللہ ہمیں باطنی طور پر بھی سلامتی اور ایمان نصیب ہو جائے. وَرِضْوَانٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ وَجَوَازٍ مِّنَ الشَّیطان. مالک ظاہر بھی ہمارا تیرا فرما بردار ہو جائے, باطن بھی تیرا فرما بردار ہو جائے, اور اے اللہ اس مہینے اور اس سال میں ہمیں رحمان کی رضا نصیب ہو جائے, رحمان کی خوشنودی نصیب ہو جائے, اور اے اللہ ہمیں شیطان سے پناہ مل جائے. یعنی ایز اے مسلم ہماری سیلیبریشن کا انداز یہ ہونا چاہیے. کہنے لگے نہیں صاحب دنیا کو پتا کیسے چلے گا کہ ان کے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے, یا کیسے پتا چلے گا کہ اس گھر کی شان اور شوکت بہت ہے. یہ انداز غلط ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انداز میں پیسہ خرچ کر کے, یعنی فائرنگ کر کے ہزاروں یا لاکھوں روپے کی گولیاں خرید کر نیو ایئر نائٹ میں اس کو آپ ضائع کر دیں, چلا دیں, اور اس بات سے آپ یہ سمجھیں کہ میرے گھر کی شان اور شوکت بلند ہو رہی ہے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن نیو ایئر نائٹ کی پارٹیاں کر کے اور رنگ رلیوں میں اپنے آپ کو مصروف کر کے ایک رنگین رات دوستوں کے ساتھ اللہ کی ناراضگی میں گزار دیں, تو میاں پتا چلے گا کہ اس باپ کے بیٹے کے پاس پیسہ بہت ہے, تو میں کہوں گا کہ اس انداز میں اپنے پیسے کی شان اور شوکت کو نہیں دکھاتے. اگر آپ نے دکھانا ہی ہے اور واقعی آپ کسی مرد کے بچے ہیں, تو پھر آؤ نہ کسی یتیم کی زندگی کو ہم اپنے پاس ذمہ داری کے طور پر لے لیں, اور یہ نیو ایئر نائٹ ہم ارادہ کریں کہ آنے والی زندگی میں اس یتیم بچے کی ساری کفالت آج کی بات میرے ذمہ ہے. ایک رات کی سیلیبریشن, مسلمان تو وہ سارا سال ہی سیلیبریشن کرتا ہے, مسلمان تو ساری زندگی کی سیلیبریشن کرتا ہے. آپ اپنا سرمایہ نیو ایئر نائٹ میں ناچنے والوں کے قدموں میں پھینک رکھے ہیں, آپ اپنا سرمایہ ان کے سروں پر نچھاور کر رکھے ہیں. آؤ نہ ہم کوئی ایسی رات بھی گزاریں کہ کوئی بیوہ جب صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھے تو اس کے صحن میں عزت والا اجر رزق کی صورت میں اور اسباب کی صورت میں اس کے صحن کے اندر پڑا ہوا ہو, اور دینے والے کی شان اور شوکت فرشتے بھی جانتے ہو, فرشتوں کا مولا بھی جانتا. ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہم نے اپنے گھر کی شان اور شوکت کا اندازہ دنیا داروں سے لگایا کہ یہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں آپ کی طرز فکر کو آج تبدیل کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. میاں یہ بات اہم نہیں کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں, بات تو یہ اہم ہے کہ فرشتے تمہارے بارے میں کیا جانتے ہیں. بات تو یہ ہے یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ تمہیں کیا کہتے ہیں, ان کے پاس تمہارا نام کیا لکھا ہوا ہے. کہیں تم سعادت مند لکھے گئے ہو یا کہیں تم شقاوت اور بدبخت ان کے یہاں لکھے گئے ہو. ہم نے دنیا داروں سے لگائی ہوئی ہے کہ ان کو پتا چلے کہ ہمارے پاس پیسہ اتنا ہے. میں نے کہا کبھی ایک کاش کہ یہ ذہن بھی ہمارا بنے کہ اللہ کو یہ بات ویسے بھی وہ جانتا ہی ہے, فرشتے جا کے گواہی پیش کریں کہ مالک تیرے بندے بھوکے تھے تو یہ کھلا پلا رہا تھا, مالک تیرے بندے سردیوں سے ٹھٹر رہے تھے یہ ان کو کپڑے پہنا رہا تھا, مالک یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ ان کے پاس سرمایہ تھا, دولت تھی, روپیہ تھا, مال کی ریل پیل تھی, یہ لٹا سکتے تھے, لیکن مالک انہوں نے اگر لٹایا تھا تو پھر اس جگہ پر لٹایا کہ جہاں پر غریبی بک رہی تھی, جہاں پر پسماندہ طبقات پسماندہ ہوتے جا رہے تھے, اور یہ اللہ کا بندہ نوازیاں کرتا جا رہا تھا. یہ مصیبت کے ماروں کی زندگی آسان کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا. تو آئیے آج سال کے اس اختتام کے لمحات میں ہم اس بات پر آج غور کریں کہ ہم نے دنیا داروں کو تو بتایا کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے, کیا ہم نے رب کے بندوں کو ان کی ضروریات کو پورا کروا کے کیا کبھی ہم نے یہ پیغام بھی دیا کہ مالک میرے پاس دولت بھی ہے جو تیرے غریب بندوں پر خرچ ہوتی ہے, اور میرے پاس وہ دیوانہ دل ہے جو تیری محبت سے بھرا ہوا ہے.
یہ کتابی باتیں نہیں، یہ عمل کے لائق باتیں. یہ ہمارے بھی پھیپھڑے درد ہوتے ہیں، لیکن قوم کے لیے یہ سوچنا اور قوم کی طرز کو بدلنا، ان کی فکر کو بدلنا، یہ ذمہ داری ہے اہل منصب کی. وہ اپنی آواز کو بلند کریں، غلط کو غلط کہیں، بری بات کو برا ہی سمجھا جائے نہیں. کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اگر آج خوشیاں ہمارے گھر میں آئی ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول سے آزاد ہو گئے. یاد رکھیے گا جب اس کی پکڑ کا کوڑا پڑتا ہے نا تو ان بطش ربک لشدید، تو خدا را اس کی پکڑ. اور ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، میں حضور نے تو فرمایا کہ بشارتیں دو، خوشخبریاں دو، لیکن حضور چونکہ نذیر بھی ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرانے والے بھی ہیں. اور یہ ناراضگی والی جو بات ہے نا، یہ ہر کسی کو اس کے لیے دل چاہیے. اصل میں آپ پیار کرتے ہیں نا کسی سے بھی، جو نوجوان یہاں تشریف فرمائے ماں باپ سے پیار کرتے، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتے، تو پھر ایک پیار اور ایک محبت اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. آپ اس کی سینکڑوں مثالیں اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. استاد ہیں، ٹیچرز ہیں، ہمارے بڑے ہیں، کوئی محلے میں ایسا آدمی ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی امام محترم ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی صوفی صاحب ہے، کوئی پیر صاحب ہے. انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہے، لیکن کیا یہ انسان اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے؟ لیکن وہ رحمان، وہ کتنا کریم ہے. جس رات اس بندے خدا نے رب کی نافرمانی کری تھی تو صبح اٹھ کر اس کی دہلیز پر رب کریم نے رزق پہنچا دیا تھا. ہم پر پانی کے دروازے اللہ نے بند نہیں کیے تھے. تو یہ مقام غور نہیں ہے کہ میں رب کے پیار کو، محبت کو سمجھ ہی نہیں رہا. مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آئی. ان کے پاس ایک بار ایک مانگنے والا شخص آیا تو اس نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ مجھے کچھ آپ پیسے دے دیجئے. تو بزرگ کہنے لگے کہ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو مجھے بتائیں، کھانا میں آپ کو کھلا دیتا ہوں. وہ بزرگ اللہ والے تھے. کوئی بندہ فقیر آ جائے ان کی دہلیز پر تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ان کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ بندہ ہماری طرف بھیجا ہے، اب یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہماری ہو گئی. انہوں نے خیال کرتے ہوئے اور اعزاز سمجھتے ہوئے اس کو کہا کہ میاں ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں نا، اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو میں اس کے پیسے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، یا آپ کھانا کھا لیجئے، میں اس کی ادائیگی کر دیتا ہوں. تو وہ مانگنے والا کہنے لگا کہ نہیں، رازق تو اللہ ہے، ایمان کا آپ گریڈ دیکھیں اس کا کتنا بڑا. اس نے کہا کہ کھلانے کی ذمہ داری تو یہ رازق نے لی ہوئی ہے، آپ بس مجھے پیسے دے دیں، میں نے ذرا ایک کام کرنا ہے. وہ بزرگ یہ جملہ سن کے بڑا حیران ہو گئے. کہا یہ کیا بات کر رہا ہے کہ بھائی کھلانے کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری تو نبھا ہی رہا ہے. میں گناہگار ہوں لیکن وہ نبھا رہا ہے، وہ بڑا کریم ہے، بس آپ مجھے میری ضرورت پورے کرنے کے لیے پیسے دے دیجئے. تو وہ بزرگ کہا کہ جب یہ ایسی معرفت کی باتیں کر رہا ہے، اگرچہ ہے گناہگار، ایسی حقیقت کی باتیں کر رہا ہے جس سے رب کی محبت کی خوشبو لگتی ہے، تو وہ بزرگ تڑپ کر کہنے لگے میاں پھر یہ بتاؤ پیسوں کا کیا کرو گے؟ وہ غریب کہنے لگا حضور مجھے نشے کی لت لگی ہوئی، آپ پیسہ دے دو گے میں نشہ خرید لوں گا. رازق روٹی وہ تو مالک کھلا ہی دیتا ہے، اس کے لیے پیسے کہاں سے لے کر آؤں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بزرگ بڑے حیران ہوئے. کہا واہ بھائی واہ، گناہگار بھی بنتا ہے اور اس رازق پر توکل بھی کیسا اعلیٰ ہے کہ کھلا تو وہ رہا ہے، آپ ذرا میری ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے ذرا دے دو. بزرگ نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو پیسے دے دیے اور امتحاناً اس کی ذاتی زندگی کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کھاتا کہاں سے. یہ جو اتنا یقین رکھتا ہے کہ میں
کھاتا بھی ہوں, مجھے کھلانے والا میرا کریم مالک ہے. اب اس کی زندگی کو دیکھنا غور سے شروع کر دیا. شام ہوئی, اس نے اپنی جو اس کو نشے کی لت لگی ہوئی تھی, اس نے اس ضرورت کو پورا کر لیا. اور پورا کرنے کے بعد جب رات ہوئی, کھانے کا وقت ہوا, اب وہ بزرگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاتا کہاں ہے. اس بندے نے کیا کیا کہ اپنا رخ ایک اس جگہ کی طرف کر لیا جہاں پر ایک خوشی کی تقریب سجی ہوئی تھی. جب وہ بندہ وہاں پر گیا تو تھوڑی دیر وہاں باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا, کیونکہ ہر کسی کو تو انویٹیشن نہیں ہوتا نا جانے کا. جس پر نگاہ ہو جائے اور میزبان چاہے تو وہ بھی اندر آ ہی جاتا ہے, جس کے پاس کارڈ نہیں ہو پھر میزبان جس کو چاہیں بلا لیں کہ بھئی بیٹھ جاؤ, کھا لو, پی لو, اس پر بھی کرم آ ہی جاتا ہے. یہ بھی انداز معاشرے میں ہے. اب وہ کھڑے ہو کر انتظار میں لگا ہوا ہے کہ میاں کب کھانا لگے گا اور مہمان دیکھے گا کہ میرے دسترخوان پر جہاں آج شریف لوگ ہیں, امراء ہیں, تو آج کوئی غریب بھی ایسا ضرورت مند ہو تو میں اس کو آج اپنی میزبانی کا شرف اس کو بخشوں اور میں اس کی مہمانی کو اپنے لیے اعزاز سمجھوں. اللہ اکبر. تو اسی انداز میں وہ یقین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو تھوڑی دیر کے بعد آواز لگی کہ میاں کھانا کھل گیا ہے. اس کو کوئی بلانے نہیں آیا. اللہ اکبر. پھر کچھ دیر گزری تو کھانا یہاں سے وہاں مہمانوں کے پاس جانے لگا. میزبان بھی دوڑ لگا رہا ہے, میزبان کے احباب اور دوست ہیں وہ بھی دوڑ لگا رہے. کسی مہمان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہ جائے, سب ایک سے بڑھ کر ایک محنت کر رہے ہیں. وہ فقیر دور سے کھڑا ہوا اس محنت کو دیکھ رہا ہے, یار آج کوئی مجھے بلا نہیں رہا. اللہ اکبر. یکا یک اس بھاگ دوڑ کے اندر ایک نوجوان کا پاؤں پھسلتا ہے اور جو رزق کا تھال ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر بکھر جاتا ہے. وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا, کسی نے دیکھا تو نہیں مجھے, اور اپنے کپڑے جھاڑتا ہے. بچا کچا تھال جیسے ہی اٹھاتا ہے لے کے جانے کے لیے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ بھی گرائی دیتا ہوں, اتنا سارا گر گیا ہے. تو وہیں تھال کو الٹ دیتا ہے اور اس تھال میں نئے کھانا لینے کے لیے وہ اپنے کچن کی طرف چلا جاتا ہے. فقیر جیسے ہی اس کھانے کو دیکھتا ہے آگے بڑھتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھانا شروع کر دیتا ہے. وہ بزرگ پیچھے کھڑے ہو کر اس کی ادا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچانک وہ فقیر جب مڑ کر غریب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بزرگ جس نے صبح اس کی مدد کری تھی وہ غور سے اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ رازق نے اس کو کھانا کیسے کھلایا ہے. لیکن جب غریب کی نگاہ اس بزرگ پر پڑتی ہے, آئے ہائے ہائے, جو جملہ اس نے کہا وہ دل کو چیرنے کے لیے کافی تھا. وہ فقیر کہنے لگا, میں نے آپ سے صحیح کہا تھا کہ وہ مالک تو روٹی کھلا دیتا ہے, لیکن ابھی ذرا اس سے ناراضگی چل لگی ہے تو روٹی اس طرح کھلائیے. اللہ اکبر. ابھی ذرا ناراضگی چل لگی ہے تو اس رازق نے, اس مالک نے روٹی ایسے دی ہے, ورنہ وہ تو اعزاز کے ساتھ کھلاتا ہے. اللہ اکبر. کیا ایمان ہے, کیا یقین ہے, اپنے رب کے اوپر کتنا بھروسہ ہے, اعتماد ہے. 2021 کا یہ غروب ہونے والا سورج جو مغرب کی طرف دوڑ لگا رہا ہے, یہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے, کیا 2021 کے سال میں کوئی ایسا لمحہ بھی ہماری زندگی میں آیا کہ ہم نے کہا ہو کہ مالک میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں تھا کہ تو نے عزت والی چھت کے نیچے دسترخوان پر بٹھایا ہوا ہے, میرے اعمال تو اس سے بھی زیادہ بدتر تھے, لیکن مالک یہ سب تیری کریمی ہے کہ چھت بھی عزت والی ہے, اولاد بھی عزتوں والی ہے, دسترخوان بھی عزتوں والا ہے, اور معزز بنا کر معزز محلے کے اندر مالک تو کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے. اللہ اکبر. اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا تو میاں چھت پہ چڑھ کر تو کس بات کا اعلان کر رہا ہے؟ یہ جو ٹھا ٹھا کر رہا ہے, تجھے کس بات کی خوشی ہے؟ کیا تو نے ہر رات رب کی محبت میں گزاری تھی؟ کیا فرض نمازیں تو فرض ہیں, کیا تیری تہجد بھی نہیں چھوٹی تھی؟ کیا تو نے مصطفیٰ پر روزانہ کثرت سے درود پڑھا تھا جو آج خوشی کے اندر تو فائرنگیں کر رہا ہے؟
کس بات کی خوشی ہے، کس بات کی سیلیبریشن؟ ہم تو وہ کم ترین انسان ہیں کہ ہمارے پاس تو اس نشے والے غریب انسان جیسا بھی ایمان نہیں ہے. کس بات کی سیلیبریشن؟ ہم نے نمازیں بھی ڈالی، رب کو ڈالی، تو کیا ان میں خلوص تھا؟ کوئی سجدہ ایسا اس سال میں ہم کر سکے کہ رب کو کہیں کہ مالک یہ تیری محبت کا سجدہ تھا؟ ہماری نمازوں نے ہمیں مغرور بنایا، ہماری نیکیوں نے ہمیں متکبر بنایا. ہم گناہگاروں کو سمجھتے رہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو نماز کی توفیق نہیں. لو جی، ہماری نمازیں بھی ہمیں مغرور بنا کے چلے گئے. نماز کو بھی تو اخلاق کی ضرورت ہے، نیک اعمال کو بھی تو اصلاح کی ضرورت ہے. اگر کوئی نیکی کے گھمنڈ میں گناہگاروں سے نفرت کرتا ہے تو یہ نیکی کا غرور ہے، یہ نیکی کا تکبر ہے. اللہ اکبر. حساب لگائے ہوئے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز نہیں پڑھتا، یوں یہ نہیں کرتا، وہ یوں نہیں کرتا. میاں تو حساب کتاب میں لگا ہوا تھا کہ کون پڑھ لگا ہے، کون نہیں پڑھ لگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نمازیں تھیں ہماری، یہ ہماری تسبیحاں تھیں. ہمارے نیکی کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمارے اعمال کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. کوئی اس سال میں ایسا لمحہ گزرا کہ ہمیں حضور یاد آئے، ہمیں سرکار یاد آئے. حضور تو رؤوف ہیں، حضور تو رحیم ہیں، مہربان ہیں. آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نا کہ طائف کا میدان ہے، طائف کا بازار ہے، کتنے پتھر مارے گئے. حضور کے جسم نازنی پر نوکیلے پتھر اتنے برسائے گئے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے اس مقام پر ایک چٹان سے ٹیک لگا کر تھوڑی دیر کے لیے سستاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. اے پیارے، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطبہ ہے، اے پیارے آپ بس صبر کیجئے، رب کے احکام کی تبلیغ کے وقت صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. ان کو چھوڑیں، یہ آپ کو نہیں پہچان رہے. اے حبیب تو ہماری طرف دیکھ. فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. ہم تو ہر وقت تجھے نگاہ رحمت میں سمائے ہوئے، ہماری ساری توجہ محبوب تیری طرف ہے. ہم طائف کا یہ بازار دیکھ رہے ہیں لیکن تو صبر کر لے. جبریل کو بھیجا جاتا ہے، پہاڑوں والے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے. وادیاں مسل کے نہ رکھ دیں، آپ حکم فرمائیں. ہم آسمان کی بلندیوں پر نہ لے جائیں، پٹک کے رکھ دیں. کوئی گزرنے والا پہچان بھی نہ سکے گا کہ یہاں کوئی رہتا تھا. لیکن سرکار فرماتے یہ مجھے نہیں جانتے، لیکن ان کی نسلوں میں ایسے بچے آئیں گے جو نعرے میرے نام کے لگانے والے ہوں گے. اللہ، آج طائف گونج رہا ہے مصطفیٰ کے نعرے سے. آج ہر وہاں رہنے والا حضور کا نام لینے والا ہے. تو حضور پر اتنی تکلیفیں آئیں لیکن حضور غمزدہ نہیں ہوئے، حضور روئے نہیں. ہجرت کے لمحات ہم نے پڑھے تو ہیں، یاد تو کیے ہوئے ہیں، سنے تو ہوئے ہیں، لیکن کتنی تکلیف ہوتی ہے اپنے ماں کے گھر کو چھوڑنا، کتنا مصیبت والا لمحہ ہوتا ہے اپنے آباء اور اجداد کے محلے کو چھوڑنا. لیکن حضور مکہ چھوڑ کے جا تو رہے ہیں لیکن حضور روئے نہیں. بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، تبوک ہے، فتح مکہ ہے. کتنی مصیبتیں غزوات میں آتی ہیں کہ تلوار بھی رحمت للعالمین کو اٹھانی پڑ گئی ہے. اتنے سخت ترین حالات میں بھی سرکار روئے نہیں. اللہ اکبر. اور مکے کی ابتدائی زندگی کو دیکھیے، حضور حرم کعبہ میں سجدے میں ہیں، آپ کے جسم نحیف پر اونٹنی کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے جو غلاظت سے بھرا ہوا ہے. چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اس غلاظت سے بھرے ہوئے بوجھ کو اپنے ننھے ہاتھوں سے دور کر رکھی ہے. سرکار سجدے سے سر اٹھا کر پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سرکار روئے نہیں. لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سرکار روئے، ساری رات سرکار روئے. لیکن کس کے لیے؟
اپنے غم کے لیے کبھی نہیں روئے کہ مجھے مارا گیا ہے, مجھے ستایا گیا ہے, مجھے تکلیفوں کے حالات سے گزارا گیا ہے. طائف کے بازاروں میں نوکیلے پتھروں نے محمد عربی کا استقبال کیا. سرکار نے ان ساری تکلیفوں سے اپنے آپ کو گزارا. سرکار اپنے لیے کبھی نہیں روئے, لیکن ہر وقت یہی فکر دامن گیر رہی, جو میری آنے والی امت ہے ان تک کلمہ کیسے پہنچے گا, ان تک خدا کا پیغام کیسے پہنچے گا. اس کے لیے افراد تیار کرتے رہے, اس کے لیے پلاننگز کرتے رہے, اس کے لیے اپنے ویژن کو بناتے رہے. سرکار فرماتے رہے ایک دور ایسا بھی تو آنے والا ہے کہ جب صرف میرا ذکر ہو جائے گا تو کون ہے جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا. اس فکر میں اپنے آپ کو گھلاتے رہے. کتنی مصیبتیں آئی ہیں, کتنی تکالیف آئی ہیں, اپنے لیے کبھی نہیں روئے. لیکن وہ ہستی کہ جو ہستی خدائے رحمان جل شانہ کے قرب میں خدا کا جلوہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتی ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں اور ساری ساری رات بہے ہیں. کس کے لیے بہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے بہے ہیں, اپنی امت کی بخشش کے لیے بہے ہیں. ان کے لیے دعائے رحمت, اے اللہ انہیں عذابوں سے بچانا, اے اللہ انہیں تباہیوں سے بچانا. آج اگر ہماری یہ ارض وطن اگر عذابوں سے دور ہے, یعنی اجتماعی عذابوں سے دور ہے, تو یہ سب مصطفیٰ کریم کے وجود کا صدقہ ہے, یہ سب ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے. وہ ساری ساری رات ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے. اور احساس کی بات ایک سنیے, کبھی آپ کی زندگی میں یہ لمحہ آئے اور آپ کسی کے لیے ساری رات روئیں, کسی کے لیے آپ ساری رات اپنے آپ کو جگا کے رکھیں اور کرب کے تکلیف کے ان لمحوں سے اپنے آپ کو گزاریں. یہ رونا آسان نہیں ہوتا, مسکراہٹیں سب کے لیے ہوتی ہیں, لیکن رونا کسی کسی کے لیے ہوتا ہے. ساری زندگی کے لیے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے, ساری زندگی میں جتنے لوگ آپ سے ملتے ہیں, لیکن رونا اسی کے لیے ہوتا ہے جس سے آپ کو دل سے پیار ہوتا ہے, جو آپ کی روح سے لگ چکا ہوتا ہے. ہر کسی کے لیے تو آنسو نہیں بہائے جاتے. تو میاں حضور روئے, ساری ساری رات روئے, اس لیے کہ ان کو ہم سے پیار تھا. چلے میں ایک چھوٹی سی احساس کی بات کر دوں کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی رات آئی ہو, کرب کی رات ہو, آپ نے کسی کے انتظار شدید میں ساری رات گزار دی ہو اور بھیگی ہوئی آنکھوں کا موسم ہو, اور مجھے یہ بتائیں کہ جس کے لیے آپ رو رہے ہوں اس کو احساس بھی نہ ہو, وہ اپنی مستی کے اندر زندگی جی رہا ہو, تو میں تم سے پھر کہوں گا تمہیں بتاؤ کتنی تکلیف پہنچے گی کہ جس کے لیے تم ساری رات روئے ہو اس کو تمہاری تکلیف کا احساس تک نہیں ہے. تو خدا را آپ اہل ایمان ہیں, حضور کی اس کرب کو, حضور کے دل کی اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سرکار ہمارے لیے ساری ساری رات روئے. سرکار نے ہمارے لیے ایسے لمحات جنت البقیع میں گزارے ہیں کہ سجدے میں گزار دیتے ساری رات, روتے روتے رب سے فرماتے اللہ میری امت کو مشکلوں سے بچانا. اور اگر امت کو اس ایک لمحے کا احساس بھی نہ ہو کہ حضور میرے خاطر بھی روئے تھے, حضور نے میرے لیے اپنے آنسو بہائے, اگر اس امت کے کسی فرد کو احساس نہ ہو, احساس اس کے دل کے قریب سے بھی نہ گزرا ہو, تو میاں آج دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ دینا کہ میں اپنے نبی سے وفاداری نہیں کر رہا. خدا را اکاؤنٹیبلٹی, محاسبہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں. کس بات کی ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں؟ کیا دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کیا ہماری خلوتوں میں محمد مصطفیٰ کا ذکر تھا؟ کیا ہماری تنہائیاں پاک تھیں تو ہم خوشیاں منائیں؟ جب ہماری زندگی ان لمحات سے یکسر دور ہے تو پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی دن ہے اور ساتھ میں عزم نو کا بھی دن ہے کہ اے اللہ جو پچھلے سال ہم سے غفلت ہو گئی ہم اس سے تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں, اور جو آنے والا سال ہے اپنے کرم سے وہ لمحے ہمیں عطا فرمانا کہ ان لمحوں میں ہمیں تجھے بھی یاد کر سکیں اور تیرے حبیب کو بھی یاد کر سکیں. اللہ ہمیں احساس کی دنیا کا کوئی لمحہ عطا فرمائے. بے حس نہیں بننا میرے بچوں, بے حس مت بننا. کوئی تمہارے لیے ساری رات بھر جاگا تھا, کسی نے تمہارے لیے بدر, احد اور حنین لڑا تھا, گو کہ وہ رحمت للعالمین تھے, لیکن اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا تھا.
بے حسمت بننا. اپنی زندگی کو ایک طرز دیجیے, اپنی زندگی کو ایک ڈگر دیجیے, اپنی زندگی کو ایک فکر دیجیے. اپنے آپ کو ایسے مت سمجھیے کہ بس کشتی کے چل رہی ہے, میاں چلتی رہے گی, کبھی کنارہ بھی مل ہی جائے گا. نہیں, اچھے مسلمان بنے, بااخلاق مسلمان بنے, حضور کو یاد کرنے والے مسلمان بنے, اللہ پر ایمان, اعتماد اور بھروسے والے مسلمان بنے. یہ اکاؤنٹیبلٹی تو سب نے کری کہ 4 مہینے بازار بند تھا, تو میاں کاش ہم یہ محاسبہ بھی کریں کہ بازار بند تھا تو فراغت تھی, تو میں کاش قرآن پڑھنا ہی سیکھ لیتا. زندگی نے تو موقع نہیں دیا, ساری زندگی بہانہ بنایا کہ والد کا جلدی انتقال ہو گیا تھا, بہنوں کی ذمہ داری سر پر تھی, میں تو کمانے کے لیے بازار آ گیا تھا. تو میاں لاک ڈاؤن کو کبھی ہم اس نظر سے بھی دیکھیں کہ تمہارے پاس وقت ہی وقت تھا, بتاؤ دعا قنوت یاد کر لی تھی یا نہیں کری تھی؟ ہمیں 4 صورتیں یاد تھیں تو وہ 8 کیوں نہیں ہوئی؟ ہم 5 نمازیں پڑھتے تھے تو تہجد کی نماز اس میں کیوں نہیں آئی؟ ایک کاش کہ ہمیں محاسبے کی عادت پڑے. یہ کب تک ہم مال کی فکر میں اپنے آپ کو گھلاتے رہیں گے؟ یاد رکھیے گا, یہ مال جس پر آپ اپنا حق سمجھتے ہیں, آنکھ بند کر کے تو دیکھیں نا, آپ کی وہ اولاد جس کو آپ اپنی آنکھوں کا چین سمجھتے ہیں, سب سے پہلے وراثت کی تقسیم کے لیے مفتی صاحب بتائیے نا یہ مال تقسیم کیسے ہوگا؟ اس مال کے لیے اپنے آپ کو ساری زندگی خدا سے دور رکھا تھا. کفن کی چادر منہ پہ اوڑھ کے ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, یہ مال تو ہمارا تھا ہی نہیں, یہ تو وارثوں کا تھا. آپ کا تو وہی ہے جو کھا لیا ہے, آپ کا تو وہی ہے جو پہن لیا ہے, آپ کا تو وہی ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں آگے دے دیا ہوا ہے. یہ کون سا مال تھا؟ آپ سمجھ رہے تھے کہ میرے سگنیچر کے بغیر یہ نکل نہیں سکتا. آپ لیٹ کے دیکھیں قبر میں سب نکل آتا ہے, اور لینے والے کوٹ کے چکر بھی لگاتے ہیں, دارالافتاء میں بھی اپنے گھر کو لے جاتے ہیں, حضور تقسیم کریں ہمیں تو چاہیے. یہ مال تھا آپ کا. اللہ اکبر. خدا را مال سے زیادہ فکر اپنے اعمال کی فرمائی, دکان سے زیادہ فکر اپنی اس قبر کی کیجئے جس کے لیے آپ اس دنیا میں اعمال جمع کر رکھے ہیں. بازار بند تھا 2021 میں, لاک ڈاؤن تھا, بڑا معاملہ تھا. میاں ایک دن تو یہ دنیا ہی بند ہو جائے گی, ایسا آپ کو سلائیں گے, قبر پر ایسے سر رکھی جائیں گی, اتنی منو ٹن وزنی مٹی ڈال دی جائے گی, وہ سبھی بند ہو جائے گا. اس دن کے لیے کیا تیاری کری ہے؟ اس دن کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ تو خدا را یہ کاہلی, غفلت اور سستی کی دنیا سے باہر آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو خلوص کے لمحے عطا فرمائے, اور آنے والے سال کو اللہ امن, ایمان اور سلامتی والا فرمائے. اللہ سے ہمیشہ بیٹا آپ سب خیر مانگیں, برکت مانگیں. برکت یہ نہیں کہ عددی کثرت ہو تو برکت نظر آتی ہے, یار اس کے 4 پلاٹ ہو گئے برکت ہی برکت ہے. نہیں نہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوپڑی کے اندر سوتا ہو لیکن اللہ نے اس کو خیر دی ہو, برکت دی ہو, اور کسی کے پاس 4 پلاٹ ہوں اور بچے آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کر رہے ہوں کہ وہ والا تو میرا تھا تو یہ والا میرا تھا, تو یہ تو برکت نہیں ہوئی. اللہ سے ہمیشہ خیر کا سوال کریں, اللہ سے ہمیشہ برکت کا سوال کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. آج آپ